IMF کی گود میں بیٹھنے کا شوق پاکستان کو ہمیشہ سے ہی رہا ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ شوق پورا کرنے کے لیے پاکستان کتنی بار IMF کے پاس گیا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے، جب تک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس شوق کے عوض ہمیں کیا قیمت چکانا پڑی ہے اور اطراف کے ممالک کہاں پہنچ گئے ہیں۔ ناظرین، یہ بات تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز اس وقت تاریخ کی کم ترین سطح پہ کھڑے ہیں۔ یہ جان لیجئے کہ پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز 21 ارب ڈالر سے زائد کبھی نہیں ہوئے، مگر اس وقت حالات بہت ہی پتلے ہیں۔ ذرا دنیا کے ممالک کے فارن ایکسچینج ریزروز کا ذکر سنیے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے تک چائنا 3,500 ارب ڈالرز کے ساتھ سر فہرست ہے، جاپان 1400 ارب ڈالرز، سوئٹزرلینڈ 1100 ارب ڈالرز، انڈیا 650 ارب ڈالرز، رشیا 630 ارب ڈالرز کے زر مبادلہ کے ذخائر پہ بیٹھا ہے۔ پھر ذکر کرتے ہیں ساؤتھ ایشیا کے ٹاپ 9 کنٹریز کا جن کے فارن ایکسچینج ریزروز سب سے زیادہ ہیں، تو سر فہرست آتا ہے بھارت، پھر سنگاپور، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، ملیشیا، ویتنام، فلپینز۔ جی ہاں، یہ سب کے سب ممالک وہ ہیں جو فارن ایکسچینج ریزروز کے اعتبار سے پاکستان سے کئی درجے اوپر ہیں، اور پاکستان کی بات کریں تو فارن ایکسچینج ریزروز محض 3 ارب ڈالرز پہ کھڑے ہیں، وہ بھی مانگے تانگے کے ہیں۔ اب ذکر کرتے ہیں ان ممالک کا جو IMF کے سب سے بڑے ڈیٹرز ہیں، یعنی سب سے زیادہ مقروض ہیں۔ تو اس فہرست میں بھی پاکستان کے پاس ایک خوبصورت ریکارڈ ہے، اور وہ ریکارڈ ہے چوتھے نمبر پہ بیٹھنا۔ ستمبر 2022 کی فہرست کے مطابق IMF کے ٹاپ ڈیٹرز میں ارجنٹینا کا پہلا نمبر ہے جو IMF کا 42 ارب ڈالرز کا مقروض ہے، پھر مصر 7.6 ارب ڈالرز، یوکرین 9.37 ارب ڈالرز، اور پاکستان اگست کے آخر میں ملنے والی قسط کے بعد 7.85 ارب ڈالرز کا مقروض تھا۔ مگر یہ یاد رکھیے کہ اب اگر 1.1 ارب ڈالرز کی قسط پاکستان کو ملتی ہے اور ادائیگی کے وقت اسے سود کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے تو یہ تقریباً 9 ارب ڈالرز کے قریب ہوگی، اور پاکستان ان قریب IMF ڈیٹرز میں تیسرے نمبر پہ آ سکتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ معیشت کے حالات کس قدر پتلے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ ان اعداد و شمار کے باوجود یہ جاننا چاہیے کہ IMF کے پاس سب سے زیادہ چکر کس نے لگائے ہیں، سب سے زیادہ رجوع کس نے کیا ہے۔ تو اس میں بھی پاکستان کے پاس ایک خوبصورت ریکارڈ ہے، اور وہ ریکارڈ ہے نمبر 1 پہ ہونا، اس لیے کہ پاکستان 1947 سے 2022 تک 23 بار IMF سے رجوع کر چکا ہے۔ المناک بات یہ ہے کہ سن 1991 سے 2021 تک 11 بار IMF سے پاکستان نے رجوع کیا ہے۔ 1947 سے 1991 تک کے 44 سالہ عرصے میں صرف 12 بار پاکستان IMF کے پاس گیا تھا، مگر ان 3 دہائیوں میں اس ریکارڈ کو بھی توڑ دیا ہے۔ جب ان 3 دہائیوں کا ذکر آتا ہے تو آپ کی اسکرین پہ چلنے والے یہ تمام چہرے زیر بحث آتے ہیں: سرتاج عزیز، بے نظیر بھٹو، نوید قمر، اسحاق ڈار، شوکت عزیز، شوکت ترین، حفیظ شیخ، مفتاح اسماعیل اور اسد عمر۔ سب کے سب نے IMF سے رجوع کرنے میں کہیں نہ کہیں اپنا حصہ ڈالا ہے، اور آج پاکستان ان ممالک میں سر فہرست ہے جو IMF کو سب سے زیادہ بار اپروچ کر چکے ہیں۔ اس فہرست میں دوسرا نمبر اس ملک کا ہے جو سب سے زیادہ IMF کا مقروض ہے، یعنی ارجنٹینا۔ یہ جاننا یہاں ضروری ہے کہ پاکستان ارجنٹینا سے بھی زیادہ IMF کے پاس گیا ہے، حالانکہ ارجنٹینا پاکستان کی نسبت IMF کا 5 گنا زیادہ مقروض بھی ہے۔ اب ذکر کرتے ہیں اپنے مشرقی ہمسائے بھارت کا، جو محض 7 بار IMF کی دہلیز پہ گیا ہے، اور سن 1991 کے بعد بالکل نہیں گیا۔ بھارت نے 1957، 1962، 1963، 1965، 1981 اور 1991 میں 2 بار IMF سے رجوع کیا، مگر
اس معاشی پالیسی کے بعد جو 91 کے بعد بھارت میں لائی گئی، بھارت ایک بار بھی آئی ایم ایف کے پاس نہیں گیا اور آج دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن کے ابھر چکا ہے۔ تو آئی ایم ایف کے 23 چکر لگانے کے بعد پاکستانی معیشت کہاں کھڑی ہے؟ اعداد و شمار کے حساب سے اس وقت پاکستانی معیشت دنیائے معیشت میں 48ویں نمبر پہ جا پہنچی ہے۔ ایران، ارجنٹینا، وینزویلا، نائجیریا جیسے ممالک بھی پاکستان سے بہت سبقت لے چکے ہیں اور مرے جا رہے ہیں ہم آئی ایم ایف کی اس 1.1 ارب ڈالرز کی قسط پہ، جس کی شرائط اتنی سخت ہیں کہ اس نے پاکستانی غریب و امیر کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ حال ہی میں جو ٹیکسز کا برڈن عوام پہ لادا گیا ہے اس نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں۔ تو سوال کرنا تو بنتا ہے کہ آئی ایم ایف سے اتنی وفاداری کرنے کے باوجود بھی ہمیں ملا کیا ہے؟ اس تمام تر وفاداری کے باوجود پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ ارباب اقتدار سے یہ سوال کہ آپ تو آئی ایم ایف کے وفادار ہیں، مگر آپ کو اور اس ملک کو ضلالت کے علاوہ ملا کیا ہے؟